بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ جو ہر وہ طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں روایت تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھری ہوئی اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کے قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھری ہوئی برتن میں اپنے ہاتھ ڈوبے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کے دیوار کو پکڑنے لگیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کے دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کے دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھری ہوئی برتن میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر ایک قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنے ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے ان سے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آپ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہے جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جتنا جان آپ کہاں جا رہے ہیں، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈوبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کے دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسے قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نہ۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نہ، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئی۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھری ہوئی برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ آپ جب مکہ کے لوگ کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کے دیوار کو اترے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کے طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے اس پاس کا میدان لوگوں سے بڑھ گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس پکڑے ہوں گے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو سارے لوگ ابو طالب کو آگ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟
ہو؟ کیا معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کے دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آیا۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے ہیں کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگے تھے، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تھا، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ شکر کا کر کے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے پیچھا مڑ کر دیکھا تو یہ بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب گزرتے کہنے لگے، اے محمد، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو یا نہ آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے کے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے ہم رات سے پانی مانگ رہے مگر اوپر والے نے نہیں برسایا، اور تو نے 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے، جاؤ اور جا کر اپنے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنے جگہ پر گئی اور بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ کسی طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئی اور پانی نہیں آیا اور نہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کس نے پکڑا۔ جسے ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہو؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پیچھے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہو، میں تو آپ کا پسینہ پہنچنے آیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پہنچنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھرایا، گلی سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلی سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو یا نہ میں ایک کام کروں گا اور اوپر والے پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، میرا محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے۔ اس سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کیا کہ ہم نے سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہا پھرتا تم ہمارے پیچھے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پچھلے چلے جاؤ۔ اور یہ سن کر ان 25 لوگوں میں سے پچھلے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، اس کے 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہمارے ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر اتارے اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی
تک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پچھلے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئی تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پچھلے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد آپ تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، آپ تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تو نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگو، اور پھر تمہارے میں اور میرے کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ تو سن کر وہ لوگ کہلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھتے جاؤ تو میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئی اور بارش میں بکتی ہوئی یا محمد کہتی ہوئی اپنے گھروں کے طرف دوڑنے لگتے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کے شان۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔